السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اچھا، ہمارا جو ہے وہ پچھلے لیسنز دو جو چل رہے تھے، ایک تو ہم لوگوں نے جو فرسٹ لیسن تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون بتائے گا مجھے؟ ہاں جی، ہاں، انایا آپ مجھے بتائیں فرسٹ لیسن میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ لہنے ہم انایا نہیں ہے آج۔ اچھا، منیا کیا پڑھا تھا ہم نے فرسٹ لیسن میں؟ ہم لحن اور لحن کے معنی اور لحن جلی اور لحن خفی اور کی مثالیں۔ کون؟ اور ہم لوگوں نے اس میں کیا پڑھا تھا؟ سیکنڈ لیسن میں کیا پڑھا تھا پھر؟ اور تو کوئی آیا ہی نہیں ہے ابھی۔ کیا پڑھا تھا سیکنڈ لیسن میں؟ آپ ہی بتا دیں یا پھر ملوا آپی آپ مجھے بتائیں سیکنڈ لیسن میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حروف تہجی اور حروف شمسی اور حروف قمری۔ ہاں جی، حروف شمسی اور حروف قمری۔ اس کے بعد یعنی کہ ہم نے سب سے پہلے تو ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں، لحن جلی اور لحن خفی ہوتی ہیں۔ لحن جلی جو ہوتی ہیں اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دینا، ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، یا پھر جو ہے وہ کسی کی صفت ادا نہ کرنا، پھر غلط جگہ پر وقف کرنا، یا حروف مدہ کا زیادہ یا غائب کر دینا۔ پھر لحن خفی کی مثالیں ہم نے پڑھی تھی کہ اظہار کی جگہ اخفا کر دینا، بولنے کی مقدار جو ہے اس کی میں کمی بیشی کرنا، یا پھر جو ہے وہ مد جو ہے وہ توسط یا کسر کر دینا، یا کسر کی جگہ مد طول یعنی لمبا کر دینا، درمیان میں مد کر دینا، یا اس سے کم میں کر دینا۔ تو یہ سب نہیں کرنے ہیں اس میں۔ پھر ہم نے حروف ہجائیہ پڑھے، حروف تہجی پڑھے، اور اس کے بعد ہم نے اس میں حروف شمسی اور حروف قمری پڑھے۔ حروف شمسی کو ادغام شمسی کہتے ہیں، اس کی تعداد 14 ہے۔ یہ بھی میں نے بتایا کہ اس میں جو ہے وہ الف اور لام داخل تو ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ الف میں جو لام جو ہے وہ مدغم ہو جاتا ہے، لام پڑھا نہیں جاتا، جیسے الشمس، الصالحون، والنہاری۔ تو اس میں جو حروف تھے وہ تھے تا، سا، دال، دال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا اور لام اور نون۔ اور پھر حروف قمری جن کو اظہار قمری بھی کہتے ہیں، اس کی تعداد بھی 14 تھی، اور اس میں جو الف اور لام لکھا جاتا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے، ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جیسے الحج، الخالق، اور ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے ابغی حج کا وقف عقیمہ۔ اور اس کے جو حروف ہے الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف اور کاف، میم، ہا، واو، یا۔ اب جو ہے وہ الف اور حمزہ کا فرق، آج سے جو ہمارا لیسن ہے وہ ایک تو ہے الف اور حمزہ کا فرق۔ جس الف پر جزم یا کوئی حرکت ہو وہ حمزہ ہو جاتی ہے۔ پہلے تو خالی جو ہوتا ہے الف، ایک خالی الف ہو تو اس کو ہم الف ہی پڑھتے ہیں، لیکن جب الف پر ہمیشہ اگر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور الف جو ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی لفظ کے درمیان یا آخر میں آتا ہے، تو اس لیے یہ جو ہے وہ پڑھا الف میں اگر کوئی حرکت وغیرہ آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، یہ تو بتا دیا ہے کہ حروف جو ہجائیہ ہیں وہ 29 ہیں، اس میں سے 18 جو ہے وہ عربی کی طرح ادا کرتے ہیں، صرف ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ 11 حروف کے اندر غلطی کرتے ہیں، جس میں سا ہے، ہا ہے، خا ہے، دال ہے، صاد ہے، ضاد ہے، طا ہے، ظا ہے، عین ہے، قاف ہے، اس کی جو ہے عموماً ہماری جو ہے وہ غلطی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ جب مخارج بھی پڑھیں گے تب بھی سمجھ آ جائے گی، اور ویسے بھی کافی ماشاءاللہ آتی ہے آپ لوگوں کو اس کی سمجھ۔ اچھا، عربی کو لغت الضاد کیوں کہا جاتا ہے؟ ضاد کیوں کہا جاتا ہے؟ ضاد اصل میں عربی میں سب سے جو مشکل مخرج ہے وہ ضاد کا ہے، اس لیے اسے لغت الضاد بھی کہا جاتا ہے۔
قرآن نے ضاد کو اصعب الحروف یعنی اصعب الحروف کہا ہے، موسٹ ڈیفیکلٹ لیٹر، یعنی یہ بہت مشکل لفظ ہے. کوئی اس کو ضاد پڑھتا ہے، کوئی اس کو ضاد پڑھتا ہے، تو ابھی تک بہت کم ہے کہ جو اس کی اچھی ادائیگی کر سکے. تو اس لیے عربی کو لغت الضاد بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے اس کو سیکھنا. اب اس کے بعد حرکات کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. پھر جس حرف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں، جس حرف پر کوئی حرکت نہ ہو اس کو غیر متحرک کہا جاتا ہے، اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ لوگ قرآنی قاعدے میں پڑھ چکے ہیں، میں ریویژن کروا رہی ہوں جو چیزیں ریوائز کرنے کی ہیں. اس کے بعد غنہ کو آواز کو ناک میں چھپانے کو غنہ کہتے ہیں. آواز جو ہے وہ ناک سے نکلتی ہے. جی کیا کہہ رہی ہے منیا؟ منیا آپ نے کوئی بات کی؟ منیا آپ کا مائک اوپن ہے، مائک بند کر دیں پھر اگر کوئی بات نہیں کی. میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے اتنا بتا دے کوئی. مروہ آپ ہی بتا دیں آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ جی انیسا آ رہی ہے آواز. اوکے اوکے. اچھا، اب آواز جو ہے وہ غنہ جو ہے وہ اس کو ناک میں آواز لے کر جانے کو غنہ کہتے ہیں. یعنی کہ نون اور میم کی آواز کو نون اور میم کی جو ہے آواز میں آتی ہے غنہ، اس کی ادائیگی میں آواز جو آتی ہے اس کو غنہ کہتے ہیں. اور حروف غنہ بھی جو ہے وہ دو ہوتے ہیں، نون مشدد اور میم مشدد، جس پر جو ہے وہ لازمی غنہ کیا جاتا ہے. نون اور میم مشدد پر لازمی غنہ ہے، اور چاہے وقف ہو یا وصل ہو، کیونکہ دو نون اور دو میم جمع ہو جاتے ہیں. یہ بھی آپ لوگ قرآنی قاعدے میں پڑھ چکے ہیں. اور غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے، اس کی ادائیگی جو ہے وہ ایک الف کے برابر اس کو ناک میں آواز لے کر جانا ہوتا ہے. پھر لام میں اس میں جلالہ اور لام ال کی تعریف، یعنی جب لام اس میں جلالہ یعنی لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھنا چاہیے. یہ ہم نے لام کا بیان قرآنی قاعدے میں پڑھا تھا، اس میں یہ تھا جیسے قال اللہ، نصر اللہ، قال اللہم، یہ سب کو ہم موٹا پڑھتے ہیں. اور جب اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، جیسے بسم اللہ قل اللہم. اس کے علاوہ یعنی کہ لام جلالہ کے علاوہ دوسرے تمام لام یعنی لام تعریف اور لام فعل ہمیشہ باریک پڑھے جائیں گے، جیسے الحمد، جعلنا، الذی، جس میں تعریف کی جائے یا جس میں فعل کا کام کیا جائے، دونوں میں جو ہے وہ لام باریک پڑھے جائیں گے. تو یہ جو ہے وہ لام کے بارے میں تھا. اب حروف ہجائیہ جیسے ہم نے کہا، اور ہجا اور روا کے معنی، یعنی ہم جب کہیں گے کہ آپ آپ جو ہے اس کو ہجے کر کے پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے پڑھنا. اور روا یعنی حروف کو ملا کر پڑھنا. ہم اگر کہتے ہیں کہ آپ روانگی کے ساتھ پڑھیں تو مطلب حروف کو ملا کر پڑھیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں مخارج الحروف کرواؤں یا مخارج الحروف کو اسکپ کرواؤں؟ یہ مجھے بتائیے کہ کتنی ووٹ ہے کہ میں مخارج الحروف کرواؤں، کیونکہ میں نے تو یہی بتایا ہوا نا کہ یہ ایڈوانس کورس ہے جس میں ہم لوگوں نے مخارج الحروف تو ہم لوگوں نے ویسے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں قرآنی قاعدے میں، لیکن کیا ریویژن اس کی کرنا چاہتے ہیں یا اس کو اسکپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ مجھے بتائیے. کون یہ جو واٹس ایپ پر ہے مجھے نہیں پتا وہاں کون کون ہے، اور جو زوم پر ہیں ذرا مجھے بتائیے. منیا کیا کہتی ہے؟ منیہا، مروہ آپی، مروہ آپی آپ نے تو قرآنی قاعدہ نہیں پڑھا ہوا، آپ کا تو مجھے یہی ہوگا کہ آپ کہیں گی کہ مخارج الحروف کروائے جائیں. واٹس ایپ پر کوئی ہے؟ فرت ہوتی ہیں اکثر، کیا کروایا جائے؟ فائزہ ہے.
جواب تو کسی کی طرف سے نہیں آ رہا. مخارج الحروف کو فی الحال اسکپ کرتے ہیں. مخارج الحروف آخر میں کرواؤں گی, ابھی فی الحال نہیں کرواتی کیونکہ یہ کافی لمبے ہیں. ان کو میں آخر میں کرواؤں گی مخارج الحروف کو. صفات حروف کی طرف جاتے ہیں. آج صرف صفات حروف کی جو ہے ذاتی قسم اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. تعریف کیا ہے صفات حروف کی؟ یعنی کہ کریکٹرسٹکس آف لیٹرز, یعنی کہ ایٹریبیوٹس آف لیٹرز ہے. یہ حروف کی آواز سے جو مستقل یا عارضی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کو صفات حروف کہتے ہیں. صفات کسے کہتے ہیں؟ ایک مخارج ہوتا ہے, ایک صفات ہوتا ہے. مخارج مطلب مخرج سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے حروف کو نکلنے کی جگہ, حروف کو نکالنا, یہ مخارج ہے. پھر مخارج کے ساتھ صفات ہوتی ہیں, یعنی صفات حروف کی آواز سے جو مستقل طور پر یا عارضی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کو صفات حروف کہتے ہیں. تو وہ کیفیت جو حرف کے ادا کرتے وقت آواز اور سانس اور زبان ہلو. کو پیش آئے اس کو جی آواز آ رہی ہے؟ جی وہ سگنل نہیں تھے. اچھا فائزہ, میں یہی کہہ رہی تھی کہ مخارج کرواؤں کہ نہیں, پھر میں سوچ رہی ہوں کہ آخر میں کرواؤں, اس سے بہت ٹائم لگتا ہے. فی الحال جو نئی چیزیں ہیں وہ سیکھ اس لیں. وجہ سے جو ہے نا وہ آواز نہیں کروا دیں سے پوچھیں گے یہ. جی جی اچھا آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جس انداز یعنی کہ جس انداز اور کیفیت سے حرف ادا ہو اس کو بھی صفات کہتے ہیں. یہ ڈیفینیشن ہے, یہ تعریفات ہیں اس کی. حروف کی وہ کیفیت جس سے ایک مخرج کی کئی حروف آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز یا جدا معلوم ہو جاتے ہیں, یا جس سے ہر حرف صحیح کے حرف صحیح کی سختی, نرمی وغیرہ یا اس کے انداز ادا ہونے کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے, اس کو صفات کہتے ہیں. یعنی صفات کیا ہے کہ مستقل یا عارضی حالتیں یا آواز کو جو ہے موٹا کرنا ہے, جس میں آواز, سانس, زبان اس کی جو ہے وہ آئے, انداز کیا ہے اس حروف کا, اس کی کیفیت کیا ہے, اس سب کو صفات کہتے ہیں. تو صفات حروف جاننے کی اہمیت یہ ہے کہ ایک ہی مخرج سے نکلنے والے حروف مثلاً تا اور طا, دال اور وا کہ صرف صفات کے ذریعے ہی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تا کو کیسے پڑھنا ہے اور طا کو کیسے پڑھنا ہے, ہم نے دال کو کیسے پڑھنا ہے, ہم نے وا کو کیسے پڑھنا ہے. ویسے ہمیں اس کا کوئی ڈفرنس نہیں پتا چلتا جب تک ہمیں اس کی صفت معلوم نہ ہوگی کہ اس کو باریک پڑھا جائے گا یا اس کو موٹا پڑھا جائے گا. تو اس کو کیسے کرنا ہے یہ تو پتہ ہے کہ ادائیگی کیا ہے, لیکن اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ چیز سیکھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ صفات کو سیکھنا لازمی ہے. یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے ایک دوسرے سے, اس کی تمیز اسی سے پتہ چلتی ہے جب ہمیں صفات کا معلوم ہو. مثلا الف, علم تر, تا کو یہاں باریک پڑھنا ہے, اور وطارق یہاں ہم نے طا کو موٹا پڑھا, تو تا اور طا میں فرق ہونا چاہیے. اب صفات کی دو قسمیں ہیں, ایک ذاتی یعنی اس میں اصلی یا لازمی ہونا, بیسک ہے یہ, اور جو دوسری ہے وہ ہے صفات عارضیہ یعنی ٹیمپریری جو ہوتی ہے, وہ ایک پرماننٹ ہوتی ہے اور ایک عارضی ہوتی ہے. یعنی ایک ذاتی یعنی اس میں اصلی یا لازمی ہوتی ہے, اور ایک عارضی ہوتی ہے. تو ذاتی صفات کیا ہے جو حرف سے کبھی جدا نہیں ہوتی, جیسے صاد, ضاد, طا, ظا کا موٹا پن, یعنی اس کو موٹا پڑھنا ہے, اطباق کرنا ہے, اس پہ موٹا کرنا ہے. خا, غین, قاف اس کی بلندی, یعنی اس کو موٹا بھی کرنا ہے اور اس کو اوپر کی طرف بلند بھی کرنا ہے, یعنی استعلا. اور با, تا, جیم اس کی پستی, یعنی استفسال, یعنی اس کو ہم نے نیچے کی طرف کیسے کر کے پڑھنا ہے, با, تا, جیم اس طریقے سے. اگر صرف جدا ہو تو حروف آپس میں ایک دوسرے سے ممیز و ممتاز نہیں رہتے, یعنی کہ اگر صرف ان کی جدا ہو تو یہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ
اچھے اس میں نہیں رہتے. اس لیے یہ سب چیزیں سیکھنا ضروری ہے کہ ان میں یہ جو ہے وہ صفات کی ذاتی صفات میں آتا ہے. آگے ان کی بھی دو قسمیں ہیں، متضادہ یعنی ود اپوزٹ اور غیر متضادہ. متضادہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ایک سے دوسرے کی ضد ہو، بس یعنی یہ دونوں کسی ایک ہاتھ میں جمع نہیں ہو سکتی، اور ان کی تعداد 10 ہے. اور جو غیر متضادہ ہے ان کی عدم ادائیگی سے حروف میں نقصان یعنی کمی ہو جاتی ہے. ان کی تعداد بھی 10 ہے، اور بعض قراء کے نزدیک یہ 7 ہے. اب ان کی جو ہے وہ آگے نیمز وغیرہ ہیں، اور ان میں حروف کون کون سے حروف ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ میں پتہ چلے گی. صرف ان کی ابھی صرف تعریف بتائی ہے میں نے. تو آج میرے حال میں صرف ذاتی تعریف اور صفات کی تعریف یہی کافی ہے. عارضیہ تعریف انشاءاللہ کل بتاؤں گی. آپ لوگوں نے جو یاد کرنا ہے اور یہ جو آڈیو میں بتانا ہے وہ صرف صفات کی ڈیفینیشن اور ذاتی جو صفت ہے اس کی ڈیفینیشن، اور اس کی آگے سے دو قسمیں ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ، اس کی ڈیفینیشن. یہ بھی ڈیفینیشن سے آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، تو صفات کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھ آ جائے گی. صفات کسے کہتے ہیں کہ جو حروف جو ہے اس کی کیفیت، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کو ایک دوسرے سے کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کو کیسے الگ کر کے پڑھنا ہے، کیسے ایک حرف دوسرے سے جو ہے وہ احسن طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. یہ چیزیں ہم صفات میں سیکھتے ہیں. اور پھر جو ذاتی صفات ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو صرف کبھی بھی حرف سے جدا نہیں ہوتی. اس میں کبھی اس کو موٹا پڑھنا ہے تو موٹا ہی پڑھنا ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے تو اس کو باریک ہی پڑھنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں تب پتہ چلتی ہے جب ہم ان کو سیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے. تو اب اس میں سے کوئی سوال ہو اور کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی یہاں تک کافی ہے. چلیں، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.